تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا اتنا بھیانک چہرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نقاب ڈال کے اسی لیے رکھتی ہوں تاکہ انسانوں کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، وہ میری ظاہری خوبصورتی پر ہی فریفتہ ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو اپنا اصل چہرہ کیوں دکھاؤں گی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور خون لگا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے مہندی لگی ہوئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں یہ جو خون لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سمندر، پہاڑ، زمینیں، آسمان، ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا ایک وجود کا نام ہے جو اللہ نے اس کائنات میں اتاری ہوئی ہے، اور سارے انسانوں کو اس دنیا نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ جو اس کی آغوش میں ہے وہ دنیا دار ہے، نظر نہیں آ رہا وہ وجود ہمیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ، میں دنیا کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل دیکھ لینا۔ اب جناب دوسرے دن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک برقع پوش خاتون، جس کا جو برقع تھا بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا جاذب نظر، مرزا کی زبان میں بولیں تو لشکارے مار رہا تھا، لشک، بڑا حسین، اس نے حجاب اور عبایا ٹائپ کی چیز پہنی ہوئی اس خاتون نے، اور وہ خرامہ چلی آ رہی، اور اس نے حجاب ڈالا ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے خاتون تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جی میں دنیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم بظاہر تو بڑی حسین دکھتی ہو، اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ تو جب اس نے نقاب اٹھایا تو ایک بھیانک، مکروہ، ڈسگسٹنگ ایک چہرہ بوڑھی عورت کا، اور بڑا ہی بدصورت، یعنی قبیح، جس سے بدبو آتی ہے، جس کو دیکھ کے آدمی کہے یہ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی اس سے بھی زیادہ خطرناک فیلنگ ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا اتنا بھیانک چہرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نقاب ڈال کے اسی لیے رکھتی ہوں تاکہ انسانوں کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، وہ میری ظاہری خوبصورتی پر ہی فریفتہ ہو جاتے ہیں، وہ میری ظاہری خوبصورتی کے اوپر ہی مر مٹتے ہیں، تو میں ان کو اپنا اصل چہرہ کیوں دکھاؤں گی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور خون لگا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے مہندی لگی ہوئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں یہ جو خون لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ جس نے مجھے اپنایا ہوتا ہے نا، دنیا لوگوں نے جو مجھے اپنا لیتا ہے تو میں اس کو اپنا شوہر سمجھتی ہوں اور اس کو مار دیتی ہوں، تو میں ابھی اپنے ایک شوہر کو مار کے آئی ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دوسرے ہاتھ میں مہندی جو لگا رکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دنیا نے کہا کہ یہ میری اب کسی دوسرے سے شادی ہوگی، اس کے لیے مہندی لگائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ایک ہاتھ میں مہندی دیکھ کے وہ تجھ سے شادی تو کرے گا، تو دوسرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کے وہ ڈر نہیں جائے گا اور کیوں شادی کرے گا تجھ سے؟ تو دنیا نے جواب دیا یہی تو مسئلہ ہے کہ میں دو بھائی اگر ہوں تو ایک بھائی کو مارتی ہوں تو فوراً دوسرا مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، عبرت نہیں پکڑتا کوئی۔ تو وہ جو دنیا کا وجود ہے اس بوڑھی عورت کی صورت میں، یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں گھسیٹ کر اس سے جوڑ دیتا ہے اور ہم تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا نفس ہمیں گھسیٹ کر اس سے جوڑ دیتا ہے تو وہ دنیا کا ایک ہاتھ ہمارے دل پہ ہوتا ہے اور ہمارا دل اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھا کھانا، یہ سب دنیا داری ہے۔ یہ سب دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا کے قبضے میں آ جانا دنیا داری ہے۔ جب دنیا کا ہاتھ تیرے دل پہ ہو اور دنیا کی محبت تیرے دل میں گھر کر جائے۔ جب سرکار گوھر شاہی کسی کا قلب جاری کرتے ہیں تو اس کے قلب میں نور آ جاتا ہے
اور پھر دنیا کا تسلط اس کے قلب سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اس کے لیے فرمایا ہے کہ دنیا کی کثافت، غلاظت اور دنیا کی اس مکروہ صورت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر اس میں ذات کے نور کو اپنے قلب میں، اپنے جسم میں، اپنی ہڈیوں میں، اپنے گوشت میں، اپنے خون میں داخل کرنا ہوگا۔ کچھ کام خود کرنا ہوگا، کچھ کام مرشد کرے گا۔ مرشد کا کام ہے کہ وہ تمہارے قلب میں اس میں ذات کو اتارے۔ تمہارا کام ہوگا کہ تم اپنے ظاہر کو اس میں ذات کا مطیع بناؤ۔ اگر تمہارا جسم رزق حلال کھانا شروع کر دے اور ساری غلاظت تمہارے جسم سے نکل جائے، تمہاری ہڈیاں پاک ہو جائیں، تمہارا خون، تمہارا گوشت پاک ہو جائے، تو پھر معلوم تمہیں کیا اجازت ملے کہ اب تم اپنے جسم کے جو 7 جوڑ ہیں ان پر اس میں ذات کا تصور کر سکتے ہو۔ ابھی تمہارے جسم میں جو جوائنٹس ہیں، جوڑ ہیں، وہ کثافت سے ان کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ پھر اس میں ذات آ کے اس کثافت کو ختم کرتا ہے، ذکر قربانی لگتا ہے، جسم کے 7 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان جوڑوں کو اس میں ذات سے دوبارہ جوڑا جاتا ہے۔ اب اس کا جسم بھی دنیا کی غلاظت سے پاک اور صاف ہو گیا۔ جب تیرے جسم کی ہڈیوں میں، گوشت میں، جوڑوں میں کثافت نکل جائے، اس میں ذات کے نور سے وہ جوڑ اور بند وہ بن جائیں، اس کے بعد پھر حضور پاک نے فرمایا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، پھر تجھے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایک جگہ بلے شاہ نے کہا کہ وضو کر لے شوق شراباں دا، تیرے اندر باہر پلیتی ہے۔ وہ جو وضو ہے نا شوق شراباں دا، وہ یہی اس میں ذات کا وضو ہے۔ جب تم رمضان کے مہینے میں صحیح معنوں میں جس طرح روزہ رکھا جاتا ہے ایسا روزہ رکھتے ہو تو تھوڑا تھوڑا اس جسم کے جو جوڑ ہیں ان کی کثافت تھوڑی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ سال میں 1 ماہ کے روزے رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ تمہارے جسم میں جو کثافت ہے وہ ہر سال تھوڑی تھوڑی کم ہوتی رہے۔ لیکن اگر تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیسے ہوتا ہے تو تم وہ کثافت کیسے دور کرو گے؟ اب لوگ بہت سے کہتے ہیں جی ہم کو مراقبے کی تعلیم دو، اور ہم کتراتے ہیں کہ مراقبے کی تعلیم نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں کتراتے ہیں؟ کیونکہ مراقبے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے یہ جو جوڑ ہیں ان جوڑوں سے کثافت نکل جائے۔ یہ جو جوڑ ہے نا، جیسے ایک جوڑ یہ ہے، ایک جوڑ یہ ہے، ابھی ان کے اندر کثافت ہے، ابھی ان کے اندر ایک ایسا یعنی مادہ ہے کہ جس میں کثافت ہوتی ہے، اگر اس میں کمی آ جائے تو یہاں سے آوازیں آنے لگتی ہیں، درد ہونے لگتا ہے، یہاں سے بھی آوازیں آتی ہیں، گھٹنوں سے بھی، ٹخنوں سے بھی، ہر جگہ سے آوازیں آنے لگتی ہیں، درد ہوتا ہے۔